اچھا، آج ہم ایک تجربہ کار ماہر تعلیم اور مصنف کے تجزیے کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا تعلیمی نظام کیوں مشکلات کا شکار ہے۔ جی۔ اور بنیادی دلیل یہ سامنے آ رہی ہے کہ ہم اسکولوں سے ایک ایسے معاشرے کی ناکامیوں کا بوجھ اٹھانے کو کہہ رہے ہیں جو خود وہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ بالکل، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ تو یہ صرف تعلیمی بحران نہیں، یہ تو کچھ اور ہی ہے۔ اصل میں اس تجزیے کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے کن بنیادوں پر کھڑے تھے، وہ بنیادیں جب موجود نہیں ہیں۔ صحیح۔ اور یہ جو سماجی اور معاشی تبدیلی آئی ہیں، ان کا سارا بوجھ اسکول کیسے اٹھا رہے ہیں؟ تو مصنف اس مسئلے کی جڑ کہاں دیکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ نظام تب بنا تھا جب خاندان بالکل مختلف تھے۔ جی ہاں، وہ یہی کہتے ہیں، ایک کمانے والا، دوسرا گھر سنبھالنے والا، محلے داری مضبوط، رشتہ داروں کا آسرا، یہ سب چیزیں تھیں۔ ایک پورا سپورٹ سسٹم تھا، ہے نا؟ بالکل، ایک طرح کا حفاظتی جال۔ اور مصنف اپنے 30 سالہ تجربے کی بنیاد پر یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ سماجی ستون اب غائب ہو چکے ہیں۔ لیکن اسکولوں سے توقعات وہی پرانی ہیں۔ ہاں، معیشت بدل گئی، خاندانوں کی شکل بدل گئی، مگر اسکولوں کا ماڈل وہی پرانا ہے۔ تو مسئلہ صرف ٹیسٹ یا نصاب کا نہیں ہے، یہ تو بنیاد کا مسئلہ ہے۔ جی، یہ پوری بنیاد کا ہے جس پر نظام کھڑا ہے۔ اور آج کی حقیقت کیا ہے؟ گھر چلانا کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ بہت زیادہ۔ اب دیکھیں نا، زیادہ تر خاندانوں میں دونوں والدین کا کام کرنا ضرورت بن گیا ہے۔ خواہش نہیں، ضرورت۔ بالکل۔ اور مہنگائی، مصنف مثال دیتے ہیں کہ 70 کی دہائی میں گھر کی قیمت اوسط آمدنی کا 3.5 گنا تھی، آج 7 گنا سے بھی زیادہ ہے۔ 7 گنا، یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ بہت بڑا۔ اور اس کا سیدھا اثر والدین پر ہے۔ اسکول جب مدد مانگتے ہیں، گھر پر پڑھانے کو کہتے ہیں، تو والدین کے پاس نہ وقت ہے نہ توانائی۔ جی، یہ ان کی بے حسی نہیں ہے، یہ تھکن ہے، وسائل کی کمی ہے۔ تو یہ جو اساتذہ محسوس کرتے ہیں کہ والدین اسکول کو ڈے کیئر سمجھ رہے ہیں، ہاں، یہ احساس اصل میں اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ کام کرنے والے والدین کے لیے اسکول ہی اکثر بچوں کی دن بھر کی محفوظ جگہ ہے۔ اور یہ بھی تو ہے کہ ہر چوتھا بچہ سنگل پیرنٹ کے ساتھ ہے۔ بالکل، یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ تو سارا دباؤ آ گیا اساتذہ پر، ان سے صرف پڑھانے کی امید نہیں، اب تو رویے ٹھیک کرنا، جذباتی مسائل دیکھنا، ڈیجیٹل چیزیں سکھانا، ذہنی صحت کا خیال رکھنا، سب کچھ۔ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ بہت زیادہ۔ اور وہ خود بھی ایک ٹوٹے پھوٹے نظام میں کام کر رہے ہیں، کم حاضری، بچوں کی الجھنیں، پالیسیاں جو چل نہیں سکتی۔ تو یہ انفرادی تھکن نہیں، مصنف اسے سسٹمک برن آؤٹ کہتے ہیں۔ یہ نظام کی تھکن ہے جو سب کو متاثر کر رہی ہے۔ اسکول ایک طرح سے معاشرے کا آخری سہارا بن گئے ہیں، کھانا بھی دے رہے ہیں، جذباتی مدد بھی۔ جی، جو ان کا اصل کام تھا ہی نہیں۔ یہ تو واقعی ایک سنگین تصویر ہے۔ تو مصنف یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ الزام والدین یا اساتذہ پر نہیں لگانا چاہیے۔ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ وہ سب اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، مسئلہ ان میں نہیں ہے۔ مسئلہ کہاں ہے پھر؟ مسئلہ نظام کی بنیادی مفروضے میں ہے۔ نظام اب بھی یہ مان کر چل رہا ہے کہ والدین کے پاس وقت ہے، وسائل ہیں، بچے سیکھنے کو تیار بیٹھے ہیں اور استاد اکیلے سب سنبھال لے گا، جو کہ حقیقت نہیں ہے۔ مصنف کے نزدیک یہ خود فریبی ہے۔ تو اگر الزام تراشی حل نہیں تو راستہ کیا ہے؟ مصنف کیا حل بتاتے ہیں؟ وہ حقیقی ضرورتوں پر مبنی تبدیلیوں کی بات کرتے ہیں، ایسے بیرونی نظام جو اسکولوں اور خاندانوں کو سہارا دیں، پالیسیاں جو لچکدار ہوں، اور قیادت جو انسانی پہلو کو سمجھے۔ جی، اور آجروں کا بھی کردار ہے، جیسے کام کے اوقات میں لچک دینا۔ وہ 5 عملی اقدامات بھی بتاتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ پہلا، اسکول کے اوقات اور کیلنڈر کو آج کی زندگی کے مطابق ڈھالنا۔ دوسرا، سپورٹ سروسز جیسے دماغی صحت، آفٹر اسکول کیئر، کھانا، ان کو بنیادی ڈھانچہ بنانا، یعنی یہ ایکسٹرا نہ ہو۔ بالکل۔ تیسرا، اساتذہ کو ان کے اصل کام یعنی پڑھانے پر فوکس کرنے دینا۔ چوتھا، زیادہ ماہرین، کاؤنسلرز، سوشل ورکرز بھرتی کرنا۔ اور پانچواں، والدین سے رابطے کے نئے طریقے اپنانا، میسج اپ ڈیٹس، شام میں آن لائن میٹنگز، مختلف زبانوں میں مواد، آن ڈیمانڈ ویڈیوز وغیرہ۔ تو لب لباب یہ ہے کہ صرف اسکولوں کو ٹھیک کرنے سے کام نہیں چلے گا، پورے معاشرتی ڈھانچے کو بدلنا ہوگا جو خاندانوں کو سپورٹ کرے۔ صحیح، ہم اسکولوں سے وہ مسائل حل کروا رہے ہیں جن کی جڑیں کہیں اور ہیں۔ ہم اس لیے پیچھے نہیں کہ اسکول محنت نہیں کر رہے، نہیں، بلکہ اس لیے کہ نظام اس دنیا کے لیے بنا تھا جو اب ہے ہی نہیں۔ تعلیم بغیر معاشرتی سہارے کے نہیں چل سکتی، اور وہ سہارا اب
وہ کمزور پڑ گیا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے، کیا ہم اساتذہ سے بس یہی امید رکھیں کہ وہ اس گرتے ہوئے نظام میں پیوند لگاتے رہیں؟ کیا ہم میں اتنی ہمت ہے کہ آج کی حقیقت کو مان کر ایک نیا، بہتر، زیادہ موزوں نظام بنائیں؟ اصل تبدیلی شاید تبھی آئے گی جب ہم زمینی حقائق کو تسلیم کریں اور ایسے ڈھانچے بنائیں جو لوگوں کو تھکانے کے بجائے سہارا دیں۔ اسکولوں سے ناممکن کی توقع چھوڑ کر ایک ایسا معاشرہ بنائیں جو کامیابی کی بنیاد خود فراہم کرے۔